Assalamu alaikum. This is BBG Vinagoindi with a new episode of Writer on the Road. تو دوستو یہ ہے سین فرانسسکو، the good, bad, the ugly. یہ ہے سوتا جاگتا امیر غریب سب کا شہر سین فرانسسکو. یہاں پر ان کے گہوارے اسٹینفورڈ اور برکلے جیسی یونیورسٹیز ہیں. شہر کے بیچوں بیچ لامبرٹ اسٹریٹ جہاں سے پورا شہر نظر آتا ہے، یہ ہے سین فرانسسکو. یہ دیکھیے یہاں پر دیواروں پر اسٹریٹ آرٹ، کیا اسکلپچر اور لوکل آرٹسٹ کا کمال کے مورلز ہیں، کیا سٹننگ ویو آف بیچز ہیں. واہ جی واہ، نویجو اور ماؤنٹ ڈیوڈسن ماؤنٹینز خود دیکھیے جہاں پر برف ہی برف ہے. بے ایریا کا ویو دیکھیں اور سلیکون ویلی کو تو نہ ہی بھولیں. میں تو یہ کہوں گی امیر ہونے کے لیے سین فرانسسکو چلے جائیے اور غریب ہو جائیں تو ادھر ہی رہ جائیے. اور ہپیز کا سین فرانسسکو، کس کا سین فرانسسکو؟ ہمارا، آپ کا، ہم سب کا سین فرانسسکو. ضرور آئیے، چلیے ہمارے ساتھ سین فرانسسکو. السلام علیکم دوستو، آج ہمارا یہاں پر دوسرا دن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں تو صبح نماز کے بعد فوراً چائے کی عادت ہے، تو اس لیے ابھی فوراً میں اور حامد صاحب نیچے کلب لاؤنج میں آئے. اور آپ کو پتہ ہے یہ بیچ میں انکلوڈڈ ہے، اس لیے ہمیں کارڈ لگا کر اس کے اندر داخل ہونا ہے. وہ ہم ہو گئے اور اب ہم ناشتے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا اعلیٰ چیزیں ہیں یہاں پر، ہر طرح کی بریڈز، کیکس اور بیکری کا دیگر سامان. لیکن میں نے تو آج بریڈ کا پیس لے کر اس کو ٹوسٹر میں لگایا اور پھر میں نے کہا ساتھ کپ چائے کا کپ، جوس، تھوڑا تھوڑا سب کچھ لیتے ہیں، دن میں گزارا بھی تو کرنا ہے. اور یہ اب ہم نے لیا، لوگ بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت، دیکھیں یہ خاتون بھی تو مزے سے کھا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ٹی وی بھی انجوائے کر رہی ہیں. بس یہ سب چل رہا ہے. بس یہاں سے ناشتے سے فارغ ہو کر آج مجھے جانا ہے اپنی ایک دوست کی طرف. اس کے لیے ہم نے اوبر کال کی ہے، تو اس لیے بس ہم اوپر جا کے تیار ہو کے اور فوراً سے پہلے نکلیں گے کیونکہ ہم آج ہمارا بڑا لمبا دن ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. You like it here? I do. Oh really? Yeah. Your name is, what's your name? My name is Ahmed. Ahmed. Beautiful. You pronounce it so good. So you like it here? بس فٹافٹ ہماری اوبر آ گئی اور ہم لوگ اب اوبر میں بیٹھ رہے ہیں. اور میں نے ڈرائیور کو دیکھتے ہی اس نوجوان کو سلام کر لیا اور سلام کا جواب آ گیا. تو مجھے پتہ چل گیا یہ مسلمان ہے، اس لیے چونکہ دیکھنے میں لگ رہے تھے تو دیکھا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ احمد فرحاد یہ افغانی ہیں اور پھر تو باتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا. This is actually the turn in the life. And you know what happened when you have this kind of change in your life? It means something good is going to happen to you. Of course. Yes. Yeah. And mostly like we forget this, but it's in the cover of something very bad. But something good is like. Yeah. Oh, mashallah, Yeah. company is picked up. Yes, yeah. No, you know, he worked. But I was telling you this thing. When he was a student, he used to drive the Uber in Washington DC. So one day you will have your company very soon. I'm telling you, okay? Yeah. Yes, and it's your pride. Can I record this? That what are you doing? And when you will be a big millionaire, you will have this on your record, right? I hope so, yeah. Yes. Okay, what do you say? What are you doing other than? I am self-educating. I'm Okay. studying the financial markets, mostly the stock market. I want to Mashallah. become a day trader. Okay. ان کی باتیں سنتے انٹرسٹنگ فلسفے اور سائیکالوجی اور آئی ٹی اور گورنمنٹ کی جاب کرنے، یہ ساری ان کے دیکھ کے
دل بہت خوش ہوا کہ کہاں سے ایک بچہ، ایک نوجوان چلتا ہے اور مستقبل کے لیے محنت کرتا ہے. تو دوستو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آئی تھنک فرحات ول بی ون ڈے آن اے ویری ٹاپ ناچ پلیس پہ ہوں گے، اور میری دعا بھی ہے ان کے لیے. اور اسی طرح محنت کریں تو کیوں نہیں. تو یہ باتیں کرتے کرتے اب ہم اس علاقے میں آ گئے جو کہ امریکہ کا مہنگا ترین علاقہ ہے. اوہ ریلی؟ چلیں جی، اب ہم پہنچ رہے ہیں اپنی منزل کی طرف. ہم اپنی دوست فرد کی طرف جا رہے ہیں، اور فرد پروین ایک اچھی رائٹر، افسانہ نگار، اور یہ ہے ان کی بیٹی. یہاں پہ سین فرانسسکو ایک بہت مہنگا علاقہ ہے جہاں پہ یہ رہتی ہیں. اس علاقے کا نام کیا ہے احمد؟ آپ کو پتا ہے علاقے کا نام؟ Where we going? Yeah. It's called Atherton City. To be exact, yeah. Yeah, Atherton City. Next to Menlo Park. Yes, سنا ہے کہ یہ بڑا مہنگا شہر ہے اور مہنگا علاقہ ہے اس ایریے میں. اور اس کا جو یہ ٹاؤن ہے یہ امریکہ کا کیا دنیا کا بہترین ٹاؤن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے مہنگا ہے. تو دیکھتے ہیں یہ کیسا ہے اور آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس علاقے کا نام ہے تھرٹن کیلیفورنیا، یعنی کہ تھرٹن کا علاقہ جو ہے یہ بہت ہی مہنگا ہے. یہاں پر عام شخص رہنے کے جرت نہیں کرتا. تو جناب یہ دیکھیے دونوں طرف پھول ہی پھول، اور مجھے تو اپنا ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کینٹونمنٹ، لاہور کینٹونمنٹ میں آ گئی ہوں. ویسے ہی گیٹڈ کمیونٹیز ہیں اور ویسے ہی گھر ہیں، بڑے چھوٹے ہر طرح کے ملے جلے گھر ہیں. چلیں دیکھیے یہ جو گھر ہے، سنا یہ گھر جناب بہت مہنگا گھر ہے. سنا یہی ہے تقریباً امریکن 16 ملین تک کا یہ گھر ہے، اور یہ ایک پاکستانی کا گھر ہے. اور مجھے یہاں ملنے جانا ہے چونکہ فرد کا سٹے ادھر ہے. تو دیکھتے ہیں یہ کون ہے اور کیا ہے. تو جناب دیکھتے ہیں یہ امریکہ کی پاکستانی امیر ترین خاتون جو اپنے بلبوتے پہ یہاں تک پہنچی. مجھے تو یہ علاقہ ایسا ہی لگ رہا ہے. دیکھیے اب گھر میں داخل ہو رہے ہیں. اچھا گھر ہے، کمرے سارے سب ٹھیک ٹھاک ہیں. اور میری فرینڈ بھی ملی اور ان کے گھر میں اور بھی جن عزیز کی طرف یہ آئی ہوئی تھیں، اور وہاں پہ ان کے میاں بھی ہیں. اس کا عنوان ہے لمحے کا سچ، ٹروتھ آف دی مومنٹ. اوکے. ابھی 7 سروں کو بہنے دو، ابھی 7 سروں کو بہنے دو، ابھی آنکھ میں مستی رہنے دو. ابھی حسن کا جادو چلتا رہے، ابھی دل کی حقائق کہنے دو. کیسی یہ تمہاری آنکھیں ہیں جو دل میں اتر کے جاتی ہے شرمیلی مسکان عجب بجلی بن کر گرتی ہے. چندن سا مہکتا تن تیرا ایلورا جنتا کی مورت ہے. دیوی جیسا روپ تیرا ایک مورت کو ہی پوچھوں. صرف سراپا حسن نہیں، تو سیرت میں بھی کامل ہے. میری عمر کا حاصل ایک خواہش، تیرے قدموں میں ہی عمر ہے. کیا اتنی اجازت دو گی اب میں خود کو تمہاری نظر کروں؟ اچھا یہ تو مکالمہ نہ دوسری کہتی ہے. میں جانتی ہوں یہ سب سچ ہے، پر سچ ہے یہ بس اس لمحے. میں جانتی ہوں یہ سب سچ ہے، پر سچ ہے بس اس لمحے کا ہے. کاش مجھے نہ علم ہوتا یہ لمحہ میرا بھی ہوتا. خوش ہو رہی مجھے پتا ہے صحیح. انڈیا سے بھی ایک دوست آئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی غالباً بڑے امیر کبیر لگ رہے ہیں. کچھ انڈسٹریوں کے مالک ہیں، ہیوسٹن سے آئے ہیں. اور اسی طرح یہ امیروں کی بستی میں ان کے مہمان بھی امیر ہی ہوتے ہیں. تو جناب عالی اب ہم پہنچے یہاں پہ، اور ابھی گھر کی مالکن کا دیدار نہیں ہوا. تھوڑی دیر میں آنے کو ہیں، اور لیکن مجھ تک چائے پہنچنے کا امکان نظر آ رہا ہے. اور یہ دیکھیں آتے ہی پانی اور چائے دونوں اکٹھے، اور مالکن اٹھا کے لے آئی. واہ جی، نوجوان خوبصورت لڑکی، کیا شان ہے. اور معلوم یہ پڑا کہ یہ سب کچھ انہی کی محنت کا ہے. یہ ان کے ہسبینڈ کی، اس میں اور ان کے والدین کی کمائی کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ سب ان کا کمال ہے، اس ینگ لڑکی کا کمال ہے جو انہوں نے اتنی محنت کر کے اتنا پیسہ بنایا. واہ جی واہ. یہ ہے پاکستان کی ایمپاورڈ لڑکیاں.
کی بات تھی کہ یہ یہاں پر گھر میں کوئی ایک شیف رکھ سکتی ہیں، یہ سب کچھ رکھ سکتی ہیں، کیونکہ ان کا جو گھر ہے اس کا تو ٹیکس ہی $10,000 جو ہے ماہانہ ہے، تو یہ کسی طرح کا ملازم بھی رکھ سکتی ہیں، لیکن انہوں نے گھر میں اپنے اس طرح آنر دینے کے لیے اس طرح کے مہمانوں کو، چونکہ انہوں نے مجھے بڑے قریب سے سمجھ کے اور قربت کی وجہ سے خود ہی ہمیں ہوسٹ کر رہی ہیں، بہت اچھا لگا، اور کھانے کا انتظام ہو رہا ہے اور کھانے کی ٹیبل بھی خود ہی چن رہی ہیں۔ واہ جی واہ، کھانا تو غالباً باہر سے بنوایا ہے لیکن خود ہی لگا رہی ہیں، اور بھاگتی دوڑتی بٹر فلائی کی طرح۔ یہ مجھے پاکستانی لڑکی یہ بہت اچھی لگی، اور یقین مانیں کہ مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے اپنے برین کو استعمال کرتے ہوئے بزنس کی فیلڈ میں اتنا پیسہ بنا لیا کہ یہ جو ہیں کسی کے محتاجی کیا، یہ لوگوں کی امداد کرتی پھر رہی ہیں۔ اب تک ہم پاکستانی مردوں کی کہانیاں سنتے تھے جو امریکہ میں آ کے کامیاب ہوئے، لیکن اگر دھیان کیجئے، اگر ہم پاکستانی خواتین کی کہانیاں بھی سنیں تو وہ بھی کم نہیں ہے۔ تو یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس طرف بھی نظر دوڑانی چاہیے، اس طرف بھی روشنی ڈالنی چاہیے۔ یہ کہنے کا مطلب یہی ہے، آج کے دور میں مرد اور عورتیں سب برابر کام کر رہے ہیں، اور یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مرد جو ہیں وہ گھر کے بھی کام کرتے ہیں، عورتیں باہر کے بھی کام کرتی ہیں، تو یہ اپنے اپنے طریقہ کار ہیں زندگی میں اکٹھے مل کے کام کرنے کے۔ ابھی ہماری مہمان ہمیں باہر چھوڑنے بھی آئیں اور اپنے پیارے سے پیٹ کو گود میں لے کر میری دوست کے ساتھ تصویریں بنوائیں اور مجھے بھی گفٹ دیا، اور بڑے اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ ایک اچھی خوبصورت یاد کے ساتھ ہم رخصت ہوئے اور علاقے سے باہر جا رہے ہیں اپنے اوبر پہ واپس اپنے ہوٹل، اور وہاں سے پھر آپ سے ابھی ہم ملتے ہیں۔ ایتھرٹن جو ہے یہ امریکہ کا ون آف دا ایکسپینسو موسٹ زپ کوڈ کاؤنٹی ہے، 94027۔ اس کی کوئی معقول وجہ تو ہوگی، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ سلیکون ویلی کے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہ مہنگا ہے، اور یہ بھی اس کی ایک ریزن بنتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اس کاؤنٹی میں بالکل ایک مخصوص انداز کے لوگ رہتے ہیں جو کہ کم سے کم اس اماؤنٹ کی آمدنی کے لوگ ہوں، تو ان کے لیے یہ علاقہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے، جہاں پہ گھر بہت ولاز اور بہت بڑے بڑے ہیں، کم سے کم 1 ایکڑ کا گھر تو ہے، جو کہ دوسرے ایریا میں تو ایک کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کم سے کم۔ اور پھر ایسے گھروں کو جو 10-10, 12-12, 14-14 ملینز کے گھر ہیں، ان کو پھر آپ کا یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک 6 فیٹ سے بڑی فینس بنانے کی بھی اجازت مل جاتی ہے۔ تو مزے کی بات، جو انٹرسٹنگ بات مجھے لگی، کہ یقین مانیے کہ ایسے علاقوں کی اپنی پولیس ہوتی ہے، تو ان کی اپنی پولیس ہے اور پولیس فورس ہے جو کہ آپ کی گھر کی جب آپ غیر موجود ہوتے ہیں تب بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ادھر کسی آپ کو گھر کے باہر گارڈ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہ بھی ہے کہ ایسے علاقوں میں، اس علاقے خصوصاً یہ واحد ایسا علاقہ ہے جہاں کے پبلک سکول نہیں ہیں، صرف بچوں کے لیے پرائیویٹ سکول ہیں۔ تو گویا یہاں پر صرف اور صرف امیر لوگ ہی رہ سکتے ہیں، اور ایک مخصوص آمدنی سے کم کے لوگ ادھر رہنے کی ان کو اجازت ہی نہ ہو۔ میرے ذہن سے تو کل کے وہ ویل چیئرز والے لوگ اور وہ سڑکوں پہ رہنے والے ہوم لیس، وہ جا ہی نہیں رہے تھے کہ ایک اور ہوم لیس کا ٹھکانہ مجھے نظر آیا، اور پھر تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ یہ اسٹوپیم جو نیبرہڈ ہے، یہ جو ٹینڈرلین کا علاقہ ہے، یا یہ ڈاؤن ٹاؤن میں جو بالکل آپ یہ دیکھیے کہ دکانیں خالی ہیں، یہاں پر لوگ بھاگ رہے ہیں ان کے چکر سے کہ یہاں پر یہ ہوم لیس جو ہیں یہ فٹ پاتھوں پہ یوں بے یارو مددگار پڑے ہوئے ہیں، یہ ڈرگز میں، یہ نشے میں، یہ کون لوگ ہیں؟
میں یہاں پر بس پھر میں نے حامد صاحب سے یہی کہا کہ آپ مجھے آگے جا کے ادھر ٹینڈرلین پہ اتار دیجئے اور مجھے یہاں پہ واک کرنے دیں، میں ان سے مل کے آؤں اور آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہیں وہ لوگ۔ مجھے تو ادھر اتنی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ادھر سے گزرنا اور ادھر سے چلنا اور واک کرنا بھی مجھ سے مشکل ہو رہا تھا، لیکن مجھے خیال آیا یہ کون لوگ ہیں۔ ادھر ہی میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو بات کرنے کو میرے لیے تیار ہوا۔ مجھے ان سے ڈر بھی لگ رہا تھا، میں گزرتے گزرتے سہمتے ہوئے ان سے ڈر کے گزرنا چاہ رہی تھی، لیکن ان سے بات ہوئی تو ان کی سٹوری سن کر بس آپ یقین مانیں کہ میں کانپ سی گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس کا نام مائیکل سٹیفن تھا، اور مائیکل سٹیفن کہنے لگے اس وقت یہ تقریباً 55 ایئرس کے ہوں گے۔ بظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ سٹیفن جو ہیں یہ نیم پاگل سے ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنی بات بتائی تو وہ یہ کہنے لگے کہ میں یہاں پر ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک تھا، اور کمپنی میں ایسا آیا فلاک دن بدن، میرا جب بزنس ڈاؤن ہوا اور میں ڈپریشن میں چلا گیا، جس کی وجہ سے میں نے ڈرگ لینے شروع کیے، ایسی میں زد میں آ گیا کہ میں سب کچھ گنوا بیٹھا، اور آج میری یہ حالت ہے کہ میں آج اسٹریٹ پہ ہوں۔ میری طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، مجھ سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ گزشتہ 4 برسوں میں میری یہ حالت ہوئی ہے۔ پھر میری اسٹیفن سے جب بات ہوئی تو پھر میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کوشش کریں کہ دوبارہ سے اپنے آپ کو ری بلڈ کرنے کی، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ری ہیب میں جا کر اور کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو دوبارہ سے بنائیں۔ اور ایسے یہ جو لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بس رب سے دعا کیجئے کہ خدا آپ کو برے لمحے سے بچائے، برے وقت سے بچائے، اور ان لوگوں کو حقارت اور نفرت سے نہ دیکھیے۔ یقین مانیں حکومت بھی ان کے آگے بے بس ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک معقول وجہ ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن آج تو میرا دل ان کے درمیان چلتے چلتے دہل رہا ہے، میں آگے بات بھی نہیں کر پا رہی۔ یقین مانیں آپ سے بات کرتے کرتے میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اس حالت میں، اس بدبو میں یہ کیسے رہتے ہیں، اس کچرے میں یہ دن رات کیسے گزارتے ہیں۔ تو پھر امریکہ کا یہ رنگ اور امریکہ کا ایتھرٹن کا رنگ، یہ 2 مختلف رنگ ہیں۔ اب آپ فیصلہ خود ہی کر لیجئے۔ ہم نے اپنی طاقت، اپنی دولت اور شہرت کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کامیابی ہم سے ایک لمحے سے بھی کم ہو، ایک لمٹ سے کم ہو، تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو اس ذہنی بیماریوں سے بچا کے رکھے اور خوش رہا کریں، فطرت کے پاس رہیں، اور جو رب نے دیا ہے اسی میں خوش رہیں۔ ایک ہمارے دوست کہتے تھے خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے۔ تو آپ اپنے نصیب پہ خوش رہا کریں۔ تو دوستو اب ہم جا رہے ہیں دنیا کی کروکڈ اسٹریٹ، یعنی کہ ٹیڑھی میڑھی اسٹریٹ۔ آپ سمجھیے کہ اب گاڑی نے سوئی کے نکے سے گزرنا ہے۔ 8 ایسے موڑ آئیں گے جب کہ ہمیں یوں لگے گا کہ بس اس زگ زیگ سڑک سے کیسے گزرا جائے۔ تو یہ ہے جناب لیمبرٹ اسٹریٹ۔ یہ نہ سمجھیے کہ لیمبرٹ اسٹریٹ صرف سین فرانسسکو میں بھی ہے تو یہ بالٹیمور میرے شہر میں بھی، لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ یہ ہے بہت ہائٹ کے اوپر جا کر ایک ایسی اسٹریٹ جو کہ دنیا میں اپنے نام اور اپنے اس ٹیڑھے میڑھے ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ جناب عالی، یہ اسٹریٹ جس کے ارد گرد پھول ہی پھول ہیں اور لوگ رہائش بھی رکھتے ہیں،
چلیے آپ ہمارے ساتھ اس کا سفر کیجئے اور دیکھیں کہ کیسے ہم اس گلی میں جو کہ اسٹریٹ کہتے ہیں لیکن دراصل بہت سٹیپ ہے، یعنی کہ پہلے تو اوپر جائیں گے اور پھر نیچے آئیں گے۔ چلیے آئیے ہمارے ساتھ لیمبرٹ اسٹریٹ۔ بہت اچھا لگا کہ ہم نے آج یہ یہاں پہ سفر آپ کے ساتھ کیا، اور میرے لیے بہت ہی ایک لائف ایکسپیرینس رہا اس سڑک پہ اترنا۔ ویسے تو مجھے پٹراسی کے موڑ جو ہمارے بالاکوٹ کے ہیں وہ یاد آ رہے ہیں، مانسہرہ سے ہوتے ہوئے پاکستان میں، تو وہ پٹراسی کے 11 موڑ ہیں، تو یہ 8 پوائنٹس ہیں جو کروز ہیں یہاں پہ ہوئے۔ تو بس اب سیدھا ہم جا رہے ہیں ہوٹل، کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد پھر آج ہمارا پروگرام ہے چیز کیک فیکٹری کھانا کھانے کا، تو اس کے بعد اب ہم جا رہے ہیں چیز کیک فیکٹری۔ تو چلیں ہمارے ساتھ دیکھیں، لیکن ہم واک کر کے جائیں گے، اور دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت رستہ ہے۔ یہ جو ہمارا علاقہ ہے جس میں میں چلتے ہوئے جا رہی ہوں، یہ سمجھیں کہ یہاں پہ دنیا جہان کے نیم برانڈز ہیں، لیکن افسوس کہ بہت سی دکانیں خالی ہیں، بہت سے بڑے بڑے، اور بڑی سیکیورٹی رکھنی پڑ رہی ہے۔ یہ سین فرانسسکو کا بہت ہی برا مجھے چہرہ لگا، چونکہ امریکہ میں تو اس طرح نہیں ہوتا، لیکن اب کیا کریں، حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں اس شہر کے۔ ایک میرے ساتھ واقعہ پیش یوں آیا کہ لوئی وٹان جو اتنا بڑا برانڈ ہے، اس کے سامنے ہی ایک شخص نے مجھے لوئی وٹان کا پرس بیچنے کی کوشش کی کہ یہ لے لیں، یعنی وہ پرس جو کہ ہزاروں ڈالر کا تھا وہ مجھے بیچنے لگا کہ آپ اس کے $100 ہی دے دیں۔ تو یہ بھی ہوتا ہے جناب امریکہ میں۔ یہ جو شخص سامنے نظر آ رہا ہے یہ وہ شخص ہے۔ اس ایریے میں یہ ہے سیکس ففتھ ایونیو اسٹور، تو اس کا اتنا خوبصورت، اور ٹفنی اینڈ کو بھی ہے پیچھے، اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں وہ بھی ہے، اور اس کے ادھر یہ لارا پیاما اور یہ لوئی وٹان کا بہت بڑا اسٹور، سامنے بلگیری، مونکلیئر اور ویرا وینگ، یہ سارا مجھے اسکوائر لگتا ہے جیسا یہ برانڈڈ اسکوائر ہے۔ تو بہرحال بہت خوبصورت شام ہے، بڑا ہی پیارا منظر ہے یہاں پہ اور دیکھنے کے قابل ہے۔ کیا مزے مزے سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ، سائیکلیں اور ہر چیز کرائے پہ آپ لے سکتے ہیں، وہ بھی پڑی ہیں۔ پولیس والے بھی اور ٹریفک والے بھی اپنی گاڑیاں لے کے کھڑے ہیں، اور یہ بڑا میسیز ہے یہاں پہ، جو کہ لیکن علاقہ کچھ کہتے ہیں کہ سیف ہے نہیں ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن مجھے بڑا پسند آیا۔ تھوڑی تھوڑی مہک لگتی ہے نیو یارک کی، لیکن نیو یارک سے مختلف ہے، فضا بھی مختلف ہے اور آب و ہوا تو مختلف ہے، لیکن ایک پورا ایک جو ماحول ہے اس میں اور طرح کی، وہ کاسموپولیٹن سٹی لگتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ ایک اور طرح کا شہر ہے۔ یہ میسیز کے اندر ہم جا رہے ہیں، اور شاید ہم لوگ چیز کیک فیکٹری میں ڈنر کرنے بھی جا رہے ہیں، اور یس وی آر گوئنگ دیئر۔ یہ ہم آ گئے چیز کیک فیکٹری میں، آج رات کا ڈنر ہمارا ادھر ہی ہوگا، تو چلیے چیز کیک فیکٹری میں چلیں۔ آ گیا ہے، اور میں نے تو جناب یہ لیا ہے، شرمپ لیا ہے، سی فوڈ لیا ہے، یہ بھی سی فوڈ کے ساتھ پیسٹا ہے، اور یہ ہے سی فوڈ کے ساتھ ہی مشرومس اینڈ میش پوٹیٹوز، بڑے مزے کا لگ رہا ہے، اور یہ میں پہلا اس میں سے یہ لیتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اٹس ریئلی گڈ۔ ہماری آئی ہے ایپیٹائزر کے طور پہ،
یہ میں اس کو لے کے and I'm going to try this. یہ سالسا میں ڈال کے اس کو کھانے سے فارغ ہو کر پیدل جا رہے ہیں. Eternal, sovereign, omniscient, omnipotent God, and that we are accountable. And we don't want to be accountable to anything we do. Whenever we make a mistake, we try to find some way to pin it on someone else, like our benefactors do. You know, they want to say crime isn't our fault. That's what they want to say. But listen, if there's a master in the house, and his commands are law in that house, you can't receive authority without accountability, my friend. Now, you don't want to do that. Well, God کیا کر رہے ہیں یہ لاہور میں دیکھنے کو ملتا ہے. نتیجہ یہی نکلا کہ بس ہم کتنے بھی خزانے جمع کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ہم کم کھا لیں، ہم زیادہ کما لیں، ہم امیر ہو جائیں، ہم مڈل کلاس رہیں، ہم کچھ بھی رہیں، لیکن خدا را اس کا بوجھ اپنے ذہن پہ نہ ڈالیں. چونکہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری ذہنی امراض جو ہیں ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ آگے بڑھنے کے چکر میں، یہ دنیا کی دولت جمع کرنے کے چکر میں اور اس طرح خواہشات کے بے ہنگم پھیلاؤ نے ہمیں انسان کو اپنا ہی محتاج کر دیا ہے. ہم ان اشیاء کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں. خدا را اپنے آپ کو آزاد سمجھیے، ان چیزوں سے آزاد کر لیجئے اور بس خوش رہیے اور ذہن کو بھی خوش رہنے دیجئے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی سین فرانسسکو میں. خدا حافظ.